السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں کہانی اس جنات کی لے کر کے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 400 سال پہلے ایمان لا چکا تھا۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، آپ سنیں پورا واقعہ اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حیات الحیوان میں اس واقعے کو لکھا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک ابراہیم نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ دوستوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ہم نے ایک جگہ پر کیا دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا سانپ ہے جو بہت زیادہ تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ اس سانپ کو دیکھنے کے بعد میں مجھے ایسا لگا کہ اس سانپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، یہ کسی تکلیف میں ہے۔ ہم تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرے اور یہ سارا نظارہ ہم دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تڑپ تڑپ کر کے وہ سانپ مر جاتا ہے، لیکن اس سانپ کی خاصیت تھی، وہ اور سانپوں سے الگ تھا۔ اس سانپ میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس سانپ میں سے خوشبو آ رہی تھی مشک کی اور عنبر کی۔ جب وہ سانپ مر جاتا ہے تو یہ حضرت ابراہیم نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، یہ کوئی نہ کوئی نیک سانپ تھا جو اس کے بدن سے اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سانپ کو اٹھایا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور راستے سے الگ جا کر کے انہوں نے اس سانپ کو دفن کر دیا۔ اب آپ وہاں سے چلے اپنی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ یہاں پر ٹھہر کر کے نماز مغرب ادا کی جائے۔ ہمارا قافلہ وہاں پر رکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں 4 عورتیں وہاں پر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت نے مخاطب کرنے کے بعد میں کہا کہ یہ بتاؤ عمر کو کس نے دفن کیا؟ اس عورت کی یہ بات سن کر کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ نام تو ایک انسان کا لے رہی ہے اور ہم نے تو کسی انسان کو دفن نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا، حضرت ابراہیم نامی بزرگ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے کسی بھی عمر نامی آدمی کو دفن نہیں کیا۔ اس عورت نے کہا کہ راستے میں جو تم نے سفید رنگ کے سانپ کو دفن کیا تو وہ تم میں سے کس نے دفن کیا؟ حضرت ابراہیم نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس سانپ کو میں نے ہی دفن کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم نے ایک بڑے نیک پرہیزگار تہجد گزار جن کو تم نے دفن کیا ہے۔ اس جن کا نام عمر تھا، اس جن کا نام تھا عمر، اور وہ بڑا متقی اور پرہیزگار جن تھا، تہجد گزار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 400 سال پہلے اس میں آسمانوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو سنا تھا، آپ کی صفتوں کے بارے میں سنا تھا، آپ کے چرچے اس سانپ نے یعنی کہ اس جن نے سنے تھے، تو حضور کی پیدائش سے 400 سال پہلے ہی وہ جن آپ پر ایمان لا چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، مدینہ منورہ پہنچا۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد میں یہ قافلے والے حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچے۔ اس دور میں حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ جا کر کے انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، وہ سانپ والا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہو، اس جن کا ذکر میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنا تھا۔ میرے آقا نے اپنے زمانہ ظاہری میں اس سانپ کا ذکر فرمایا تھا۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ بات تمہاری بالکل سچی ہے۔
ناظرین اکرام، اس واقعے کو میرا سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جناتوں کی عمر کئی سو سال کی ہوتی ہے، اور جس طرح سے انسان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے صحابی بنے، اسی طرح سے جنات بھی حضور پر ایمان لائے ہیں، اور کئی سارے جناتوں کو صحابہ کی فہرست میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ قسمت دیکھیے، قسمت کی بلندی دیکھیے کہ جس کے مقدر میں یہ نیکی تھی، جس کے مقدر میں یہ حسین تحفہ تھا، وہ حضور کی پیدائش سے 400 سال پہلے آپ پر ایمان لا چکا ہے، اور جس کی قسمت میں یہ تھا ہی نہیں، جس کی قسمت میں بدبختی تھی، وہ دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لایا۔ آج بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ جنات تو 400 سال پہلے پیدائش سے ایمان لے آیا، لیکن آج کچھ بھونڈی شکل کے جنات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بجائے ایمان لانے کے اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کے بجائے نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ بھونڈی شکل کے جنات ہیں، ایسے جناتوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ جو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری سیرت سامنے ہونے کے باوجود بھی یہ میرے آقا کی ذات کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نیا واقعہ آئے اس کا لنک ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ اسی طرح کا واقعہ سن کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔